ناظرین، آج کی ویڈیو ہر پریشان شخص کے لیے روشنی کی ایک کرن ہے اور تمام مایوس افراد کے لیے ایک امید ہے۔ ویڈیو پوری دیکھیں اور یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے گی۔ آپ کے سارے گلے شکوے، تمام بہانے، سب شکایتیں ہوا میں تحلیل ہو جائیں گی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوا تو نہ صرف ڈاکٹرز اس کی پیدائش پر خوفزدہ تھے بلکہ اس کی ماں نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا اور اس کی حالت کا میڈیکل سائنس کے پاس کوئی علاج نہیں تھا، کیونکہ نہ صرف وہ دونوں ہاتھوں پاؤں سے محروم تھا بلکہ سرے سے اس کی ٹانگیں اور بازو موجود ہی نہیں تھے۔ البتہ اس کے کولے کے ساتھ چکن ڈرم سٹک کی شکل کی ایک اضافی ہڈی موجود تھی۔ ناظرین، اس وقت اس کی عمر تقریباً 40 سال ہے۔ سوچئے کہ اس نے پچھلے 40 برس بغیر ٹانگوں اور بازوؤں کے، بغیر ہاتھوں اور پاؤں کے کیسے گزارے ہوں گے، اور وہ آج کس حالت میں ہوگا۔ یقیناً وہ کسی اور ملک میں پیدا ہوا ہوتا تو یا تو ساری عمر کی معذوری اس کا مقدر ہوتی یا پھر کسی چوک چوراہے پر کسی ٹرالی میں پڑے بھیک مانگ رہا ہوتا، مگر آپ 4 دسمبر 1982 کو آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں پیدا ہونے والے اس شخص کی زندگی کو پڑھیں تو آپ اپنی تمام پریشانیاں بھول جائیں گے، کیونکہ نہ صرف وہ اپنے آدھے ادھورے جسم کے باوجود ایک مکمل اور بھرپور زندگی جی رہا ہے، بلکہ کروڑوں بجھی آنکھوں میں امید کی روشنی اور مایوس دلوں میں جوش کی آگ بھڑکا رہا ہے۔ یہ 7 کتابوں کا مصنف ہے اور اس کی اکثر کتابیں نیو یارک بیسٹ سیلر فہرست کا حصہ بنی ہیں۔ اس کی کتابوں کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ یہ کتابیں دنیا کی 40 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ وہ ایک موٹیویشنل سپیکر بھی ہے اور TED سمیت قابل ذکر فورمز پر اپنی گفتگو کے ذریعے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل چکا ہے۔ ناظرین، جس انداز سے وہ اپنے آپ کو بغیر کسی سہارے کے کھڑا کرتا ہے، یہ دیکھ کر کئی لوگوں کی بجھی آنکھوں میں روشنی کی کرن پھوٹتی ہے۔ اس کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ امید اور زندگی سے بھرپور ہوتا ہے۔ ناظرین، اپنی تقریری سرگرمیوں کے سلسلے میں وہ آدھی سے زیادہ دنیا گھوم چکا ہے۔ اس نے 2005 میں لائف وداؤٹ لمز اور 2007 میں الٹیٹیوڈ از الٹیٹیوڈ کے نام سے ٹریننگ کے ادارے بنائے، جہاں وہ کاروباری اداروں، افراد اور دنیا کی مختلف حکومتوں کے اہلکاروں کو کامیابی کے گر سکھاتا ہے۔ ناظرین، اس کا میڈیا سے بھی گہرا تعلق ہے۔ ہر قابل ذکر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس کے لاکھوں فالورز ہیں، جنہیں وہ اپنی گفتگو، ویڈیوز اور تحریروں کے ذریعے بہتر اور خوشحال زندگی جینے کی ترغیب دیتا ہے۔ BBC، CNN، CNBC سمیت دنیا بھر کے معتبر ترین TV چینلز اس کے انٹرویوز نشر کرتے رہتے ہیں۔ مختلف اخبارات، میگزینز اور ریڈیو چینلز اس کا انٹرویو ریکارڈ کرنے کے لیے لائن میں لگے رہتے ہیں۔ ناظرین، اپنی جسمانی معذوری کو اس نے اپنے شوق کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ وہ فارغ اوقات میں فٹ بال کھیلتا ہے، تیراکی کرتا ہے، کشتی چلاتا ہے اور پیراشوٹ کے ذریعے ہوا بازی بھی کرتا ہے۔ اسے پہاڑوں پر چڑھنے کا بھی شوق ہے اور وہ سمندری لہروں میں سرفنگ بھی کرتا ہے۔ اس نے محبت بھی کی اور شادی بھی کی۔ اس کی بیوی ایک خوبصورت ترین آسٹریلین ماڈل ہے۔ ان دونوں کے 4 ہنستے کھیلتے خوبصورت بچے ہیں۔ یہ اپنی خوبصورت بیوی اور بچوں کے ساتھ کیلیفورنیا، امریکہ میں اپنے عالیشان گھر میں اپنی من پسند زندگی جی رہا ہے۔ ناظرین، اس شخص کا نام نک ہے۔ ناظرین، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ 10 سال کی عمر میں خودکشی کرنے کی کوشش کرنے والے نک نے کامیابی کی کون سی چابی تلاش کر لی تھی جو عام لوگوں کے پاس نہیں۔ ناظرین، ایک ایسے شخص کے لیے یہ سفر یقیناً آسان نہیں تھا جو پیدائشی طور پر ہاتھوں اور پاؤں کی نعمت سے محروم تھا، اور ایک وقت نک بھی مایوسی کے سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ روزمرہ کی زندگی میں ہر چیز اس کے لیے مشکل تھی، برش کرنے سے لے کر ٹوائلٹ جانے تک۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ میلبرن کے جس اسکول میں وہ زیر تعلیم تھا، وہاں لڑکے اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ سب اس قدر ناقابل برداشت تھا کہ محض 10 سال کی عمر میں اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ ناظرین، نک حوصلے کے ساتھ ان مشکلات سے نبرد آزما ہوتا رہا۔ اس کی محنت رنگ لائی۔ آج وہ کسی بھی عام انسان کی طرح ٹائپنگ کر سکتا ہے، اپنے مختصر سے پیروں کے انگوٹھے کے درمیان چیزوں کو پھنسا لیتا ہے
اور بال تک کو کک کر سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ نک روزانہ سوئمنگ کرتا ہے، پانی کی سطح پر سرفنگ کرتا ہے اور اسکائی ڈائیونگ کرنے کا سنسنی خیز لطف بھی اٹھاتا ہے۔ ناظرین، 17 سال کی عمر میں ہائی اسکول میں صفائی اور بحالی کے انچارج کی سوچ نے نک پر بہت مثبت اثرات مرتب کیے۔ اس نے نک کو عوامی طور پر لیکچر دینے کا مشورہ دیا۔ ناظرین، نک نے ان کے بارے میں بتایا کہ میری ان سے دوستی ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں مقرر بننا چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں کیا بولوں گا، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اپنی زندگی کی کہانی لوگوں کو بتانی چاہیے۔ اس ایک مشورہ نے نک کی قسمت بدل دی۔ اس نے مثبت رویے اور طرز فکر کو اپنانا شروع کر دیا۔ اس وقت سے اب تک نک تقریباً 50 ملکوں میں گزشتہ 16 سال میں ہزاروں لیکچرز دے چکا ہے۔ ناظرین، نک موجودہ وقت میں لائف وداؤٹ لمز اور الٹیٹیوڈ از الٹیٹیوڈ نامی 2 اداروں کا سربراہ ہے۔ یہ ادارے دنیا بھر میں معذور افراد کے درمیان امید اور اعتماد پیدا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ آج دنیا بھر کے معذور لوگوں کے لیے نک ایک امید کی کرن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ معذور لوگوں کو ویل چیئر دینے یا ان کے لیے کوئی عمارت بنانے سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ انہیں اعتماد دینے کی ضرورت ہے کہ آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم مسلمان ہیں اور یہ واقعہ ایک غیر مسلم کا ہے۔ پھر سوچئے کہ ہم اپنی زندگی میں بعض اوقات کس قدر مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے ہاں تو مایوسی کفر ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ زندگی کے سفر میں تمام تر مشکلات کے باوجود نک نہ تو رکا اور نہ اسے کوئی روک پایا، اور نک عزم و حوصلے کی ایک عظیم مثال ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر آپ کے حوصلے بلند ہوں تو کوئی بھی آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتا، چاہے آپ ہاتھوں پاؤں سے محروم ہی کیوں نہ ہوں۔